ہو سکا تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یا پھر اس کے آگے کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ تصویر سے کس طرح علاج کیا جاتا ہے. ہم بال لیتے ہیں، ناخن لیتے ہیں اور تصویر لیتے ہیں، تصویر سے کس طرح علاج، یہاں پر یہی کام کرتا ہے. آپ توجہ ڈالتے ہیں اس ڈی این اے پہ اور امیجن کرتے ہیں کہ یہ صحیح سلامت ہو جائے، چست چالاک صحت مند ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے. پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ میں جب آپ توجہ ڈالیں گے تبھی کام ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بڑے سے بڑا وظیفہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری دعا یہ کمپلیٹ دعا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر وقت کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھ پر کوئی زہر. اسی طرح اس دعا سے متعلق ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے. دیکھا ان کو اور میں حیران ہو گیا. وہ جو عطر کی جو باٹل ہوتی تھی 1-1 لیٹر کی ان کے پاس، وہ کیا کرتے تھے اس عطر کی باٹل میں جو تمباکو جو کھاتے تھے نا، تمباکو آ کر کے اس عطر کی باٹل میں تھوکتے تھے. جو ان کی عطر کی باٹل تھی، جن میں وہ جب کہیں دکان لگاتے تھے نا تو یہی باٹلیں وہاں پر رکھتے تھے. اب جو بھی آ کر پوچھ رہا مشک چاہیے تو وہ باٹل میں ڈال کے دے دیتے تھے. اور الحمدللہ مشک کی ایک دم زبردست خوشبو کسی کو امبر ڈال کے. ان کی ایک کرامت تھی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. جیسے کہ لا علاج بیماری جس سے سارے حکیموں نے جواب دے دیا ہے، سارے حکیموں نے جواب دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ کام ہم سے یہ اس کا علاج نہیں ہے، لا علاج ہے یہ بیماری، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ایسے مریض کے لیے بارش کا جو پانی آتا ہے نا، بارش کا پانی آپ کانچ کے برتن میں پکڑنے کی کوشش کریں. میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے اتنا کانچ کے برتن، میٹل نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی. کانچ کے برتن میں آپ پانی کو پکڑیں، بارش کا پانی، اور یا تو پھر زمزم بھی چلے گا. زمزم کا پانی ایک برتن میں پکڑیں. پکڑنے کے بعد میں اس کے اوپر اگر اس کا عامل ہوگا تو بہت اچھا ہوگا، یا تو پھر مریض خود کرے گا تو اچھا ہوگا. کیونکہ مریض کے اندر شدت کی تڑپ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر وہ خود کر سکتا ہے تو اگر وہ کرے گا تو بہتر ہے، یا نہیں کر کے بول کے اگر کوئی عامل ہے بسم اللہ کا اگر وہ کرے گا تو اس میں کامیابی ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو کرنا کیا ہے، کانچ کا ایک برتن لیں، بارش کا پانی یا پھر زمزم کا پانی لے کر کے اس کے اوپر 19,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم. اس کی بہترین زکوٰۃ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے، وہ جو مہینے کے 13، 14 اور 15 جو یہ 3 دن آتے ہیں، اس 3 دن میں 4,000 پر ڈے، 4,000 کی تعداد میں 3 دن اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. یہ آپ کو مہینہ بھر کام آئے گی. اس کی 1 مہینے کی زکوٰۃ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس کی سال کی زکوٰۃ ادا کرنا تو آپ کو رمضان کے مہینے کی 13، 14، 15 میں اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کو سال بھر یہ فائدہ دے گا. یہ سال بھر کی زکوٰۃ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں. ناظرین، ہماری جو پلے لسٹ ہے ان ساری پلے لسٹ کے اندر ایک پلے لسٹ ہے جس کا نام ہے تحفۃ الدعا. اصل میں بہت دن پہلے ہم نے پلے لسٹ کو سٹارٹ کیا تھا. اس پلے لسٹ کے اندر ایک ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے تحفۃ دعا کی تفصیل ڈسکرائب کی ہے، بتائی ہے کہ اس پلے لسٹ کے اندر ہم اس سیریز میں ہم کیا کیا بات کریں گے اور کس موضوع پر بات کریں گے. تو میں مختصر اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. اگر آپ میں سے کسی نے تحفۃ دعا کی انٹروڈکشن کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. اصل میں اس سیریز میں قرآن کی جو دعائیں ہیں، قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں اور صورتیں ایسی ہیں جو دعا بھی ہیں. تو یہ دعا، یہ آیت کی شان نزول کب نازل ہوئی تھی، کس نبی پر نازل ہوئی تھی، کن حالات میں نازل ہوئی تھی، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. اور دوسری بات، عملیات میں اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، علاج و معالجہ میں اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. یہ میں نے بہت تفصیل سے اس کے اندر بتایا اور زیادہ تر میں نے ڈیٹیل دعا کے بارے میں بتایا کہ دعا کیا ہے. دعا ہی اول ہے، دعا ہی آخر ہے، دعا ہی سب کچھ ہے. تو ہر کام، ہر چیز، ہر کچھ ادھر تک کہ جب لکھا ہوا ہے ہمارے مقدر میں وہ تک دعا بدل دیتی ہے. تقدیر جو بدلتی ہے وہ صرف دعا سے بدلتی ہے. تو دعا کی تھوڑی کچھ ڈیٹیلز میں نے وہاں پر بتائی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لیجئے. ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہے، لوگوں نے بہت پسند کیا.
مختصر سے کچھ ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر. تو اس ویڈیو کے آخر میں نے بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو جو ہوگی اس سیریز میں وہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہوگی. اس کے بعد میں کچھ حالات، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں ویڈیو کنٹینیو نہیں کر سکا. جیسے کہ ابھی ہمارا بہت دنوں سے ہمارا چینل ایک ڈسکنٹینیو جیسا ہو چکا ہے. بہت دنوں سے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی. تو میں نے چاہا کہ اس کی شروعات، اب سمجھے ایک نئے سرے سے ہمارا چینل شروع ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ نئے سرے کی شروعات جو ہے وہ بسم اللہ سے کریں. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اچھا کام، نیک کام اگر بسم اللہ کے بغیر کیا جائے تو وہ کام ناکامیاب ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی اس میں. تو میں نے سوچا کہ جیسے کہ ابھی یہ ہمارے چینل کی، یوں سمجھے کہ یہ ہمارے چینل کی شروعات ہے. یہاں سے ویڈیوز ریگولر ہوں گے اور یہاں سے ہمارے کانٹیکٹس ریگولر ہوں گے، اور جس چیز کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں، اصل میں قافلہ اخلاص کی ایک خاص انٹینشن، ایک ایم کیا ہے بولے تو فتنہ دجال کو پہچاننا، اس سے ہماری حفاظت کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اور اپنی اصلاح کے کتنے طریقے ہیں، کون سے بزرگوں نے کس طریقے سے اپنی اصلاح کی اور فتنہ دجال کا مقابلہ کیا، اس کے اوپر ہم ڈسکشنز ہماری چلتی ہیں. اس ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہم عملیات بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم پریزنٹ مائنڈ ہونے کے لیے کیا کیا پریکٹسیں کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی قافلہ اخلاص نام کی ہماری ایک سیریز ہے، اس کے اوپر بھی ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ویڈیو جو ہے ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے. اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدے، شان نزول، اور اس کو کس طرح علاج میں استعمال کیا جاتا ہے، انبیاء کی سنت کیا رہی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان میں بزرگوں نے اتنا کچھ لکھا ہے اور اتنا کچھ کہا ہے کہ ہم اگر بسم اللہ پر بات کریں گے تو ہم آگے ہی نہیں بڑھ سکیں گے، اتنی اس کی شان ہے. ادھر تک حضرت سیدنا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے 19 جلدوں میں اس کی شان بیان کی ہے، جس میں سے ہر جلد جو ہے وہ 1900 صفات کی ہے. اس کی بہت برکات ہیں، بہت شان ہے. بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کہا ہوا ہے. تو ہم پوری ڈیٹیلز میں اگر جائیں گے تو ہم بتا بھی نہیں پائیں گے اس کی شان، اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. تو مختصر سی بات کریں گے ہم. اس کے بعد میں عملیات میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، بزرگوں نے اس کو کس طرح استعمال کیا ہے، بزرگوں کی کیا کیا تجربات رہے ہیں اس کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنا ذاتی تجربہ بھی اس میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے ایک مغضوب بزرگ سے بھی اس کی اجازت ہے. وہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی اس کے اندر شیئر کروں گا انشاءاللہ. پہلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے. اللہ نے جب پہلا حکم جو دنیا کے اندر نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا غار حرا میں، جو پہلا حکم جو اللہ کا آیا وہ آیا پڑھو اللہ کے نام سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں بنایا. یہ پہلا حکم ہے. شروعات ہی اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کرو. کچھ بھی کرو تو شروع اللہ کے نام سے ہی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم بسم اللہ الگ پھر الرحمن الرحیم الگ ایسا نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت کے اوپر، یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اللہ کے 3 ناموں کا مجموعہ ہے. پہلی بات اللہ کا اسم ذات بسم اللہ اللہ، پھر اللہ کی صفات، اللہ کی ہزاروں صفاتیں ہیں، کئی صفاتیں ہیں، کئی شان تجلیات ہیں. اس کے اندر سے یہ 2 نام جو ہیں اللہ کو بہت بےحد پسند ہیں، رحمان اور رحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ کے 3 نام ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی تمہیں بے حد ایسی مشکل پیش آئے کہ کوئی کہیں پہ بھی کوئی راستہ نہ دکھائی دے،
اتنی اگر مشکل میں اگر آپ پھنس جائیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ اسی طرح ابو داؤد، ابن ماجہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی وضو بسم اللہ کے ساتھ نہیں کرتا اس کا وضو مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کے مثال بتائے ہیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام جب ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں تو خط کی ابتدا میں لکھتے ہیں سورہ نمل کی 30ویں آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا کشتی کا واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے قرآن میں، سورہ ہود کی 41ویں آیت کے اندر، جہاں پر نوح علیہ السلام جب اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ میں کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یعنی ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر کام کی، نیک کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور تمام انبیاء نے اس سنت کو برقرار رکھا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کھانے کے متعلق، ایک بدو صحابی تھے جو کھاتے وقت آ کر کے سیدھا ہاتھ ڈال دیے کھانے میں، تو وہاں پر ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ بسم اللہ کے ساتھ میں کھانا کھایا کرو۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے کھانے کے شروع میں تو بیچ میں یا بسم اللہ و اولہ و آخرہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بتایا کہ جیسے ہی بسم اللہ و اولہ و آخرہ اس صحابی نے پڑھا تو شیطان نے خے کر دی، جو کچھ بھی اس نے کھایا تھا اس نے سارا کا سارا نکال دیا۔ آپ جب بھی لباس پہنتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے لباس پہنیں، جب بھی آپ لباس اتارتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے لباس اتارا کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ جنات آپ کے کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کپڑے اتارتے ہیں تو وہ کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے کپڑوں کو پہنتے ہیں، کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک الگ شکل ہوگی، لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جب ہم کپڑے اتارتے ہیں نا تو جنات آ کر کے اس کپڑوں کو پہن لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ہمیں بہت سارے اثرات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہمارا ڈی این اے ہوتا ہے، ہمارا پسینہ ہوتا ہے، ہمارے بال لگے ہوئے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب وہ اس کپڑے کو استعمال کرتا ہے تو ہمیں اس کا اثر ہوتا ہے، ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جنات کے اثرات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ کپڑا پہنیں سنت طریقے سے پہنیں، سیدھا پیر پہلے ڈالیں، سیدھا ہاتھ پہلے ڈالیں اور بسم اللہ کہہ کر اپنے لباس کو پہنیں اور بسم اللہ کہہ کر لباس کو نکالیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، آپ کو آپ کی خادمہ جو ہے وہ ایک بار اس نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون سی جنس سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون سی جنس یعنی کون سی مخلوق ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں انسان ہوں۔ بولا نہیں، آپ انسان نہیں ہیں، کیونکہ 40 دن سے مسلسل میں آپ کے کھانے کے اندر ایک ایسا زہر ملا رہی ہوں جسے ایک بار میں کھا کر آدمی مر جاتا ہے، اتنا خطرناک زہر میں آپ کے کھانے میں ملا رہی ہوں، لیکن آپ کو کچھ اثر ہی نہیں ہوا، کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ کھانے کے شروع میں اگر ہو سکے تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے عامل بھی بنتے ہیں، کبھی وقت ملا تو میں طریقہ بتاؤں گا کہ اس کے عاملین کس طرح بنا جاتا ہے اور کس طرح اس کے وظیفے کو استعمال کیا جاتا ہے عملیات کے اندر۔ یہ بہت زبردست دعا ہے، اس کے بہت سارے فضیلت ہیں۔ کبھی اس دعا کے بارے میں یہ دعا مشہور انس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ یہ دعا، اس دعا، یہ ساری دعا، یہ کمپلیٹ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر وقت کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھ پر کوئی زہر۔ اسی طرح اس دعا سے متعلق ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے، جب وہ کسی نصرانی نے بتایا تھا
الگ الگ طریقے سے اس کو کوٹ کرتے ہیں اس واقعے کو کہ ایک جنرل نے، ایک رومی جنرل نے بتایا تھا کہ اس زہر سے بچا کرو، کبھی بھی یہ انگوٹھی کے اندر ہوتا ہے زہر، یہ زہر بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ ہماری عورتیں زیادہ تر اس کو استعمال کرتی ہیں اور زیادہ تر فوج میں اس کو اپنے ہتھیاروں کے اوپر لگایا جاتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی خروچ آ گیا تو اس ہتھیار کے خروچ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے دکھاؤ وہ زہر، جیسے وہ زہر لیے آپ نے بڑا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اور پی گئے، آپ کو زہر نے بالکل اثر نہیں کیا، آپ ایک دم نارمل تھے، تو سارے کے سارے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو بسم اللہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری طاقتیں ہیں، عجیب عجیب بہت سارے واقعات ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی جلدوں میں اس کی شان بیان کی ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات بھی ہیں بزرگوں کے، صحابی کے۔ ایک بار کا واقعہ ایسا ہوا، روم کا ایک بادشاہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتا ہے کہ حضرت میری کچھ مدد کریں، آپ تو اس ٹائم پہ فل سویلائزڈ اور ایک دم ترقی یافتہ قوم تھی اسلام اور مسلمان، تو اس نے خط لکھا اور بتایا کہ مجھے سر میں درد رہتا ہے اکثر، میں نے بہت سارا علاج کیا، کہا بہت سارے لوگوں کو دکھایا، حکماء کو دکھایا، لیکن میرا یہ سر کا درد کم ہی نہیں ہوتا، بہت شدت کا مجھے سر کا درد رہتا ہے، آپ اس کے لیے کچھ مجھے راستہ بتائیں، کچھ اپائے بتائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ٹوپی بھیجی، تو وہ جیسے ہی وہ بادشاہ ٹوپی پہنتا تھا تو اس کا سر کا درد چلا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ٹوپی کو اتارتا تھا تو پھر واپس کے سر کا درد شروع ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ اس کے اندر ایسا ہے کیا جس کی وجہ سے میرا سر کا درد چلا جاتا، ختم ہو جاتا، تو آپ نے کھولا، یہ کہتے ہیں نا تعویذ لکھنا منع ہے، اجازت نہیں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے۔ تو اس نے وہ ٹوپی کو جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف لکھ کر دے دیا تھا، اور وہ اس طرح کام کر رہا تھا۔ تو علاج معالجہ کے اندر قرآن کی آیتیں تعویذ کی طرح استعمال کی جاتی ہیں، وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے واقعے ہیں۔ ابھی میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اجازت ایک مغزوب بزرگ سے ہے، جن کا سلسلہ اصل میں وہ شتاری سلسلے سے ان کا تعلق تھا۔ بہت سارے واقعات بہت سارے دوسرے چینل سے بھی مجھے معلوم پڑے ان کے بعد میں، جب وہ مطلب ایک بار کا واقعہ ہے کہ دادا کے دربار پر میں چھلا کشی کی نیت سے گیا تھا، 40 دن کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے میں دادا کے دربار ترچی تمل ناڈو گیا تھا میں، اور وہاں پر میں چھلا کشی میں مشغول تھا۔ یہ بزرگ جو وہاں پر آئے تھے، وہاں کے جو سارے جو ذمہ دار ہیں، خادم ہیں، ان سب سے میں نے دریافت کیا، اس سے پہلے ان کو وہاں پر کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کے بعد بھی اب تک کسی نے ان کو وہاں پر نہیں دیکھا۔ یہ ابتدائی وقت تھا میرا بھی اس فیلڈ کے اندر۔ تو جب چھلا کشی میں کر رہا تھا تو ایک بزرگ وہاں پر تشریف لائے، عجیب سا حال رہتا تھا ان کے، ایک دم میلے کچیلے کپڑے، الگ سے گھاٹیوں والے بال ہیں، اور ایک جھولا رہتا تھا ان کے پاس، کبھی بھی تھیلا، بیگ جیسا، تو وہ بیگ رکھتے تھے اپنے ساتھ، کبھی بھی جب بھی موڈ ہوتا تھا تو وہ بیگ کو کھولتے تھے، اس کے اندر سے سامان نکالتے تھے۔ وہ نہیں کہ ایلومینیم کے عطر کے باٹل جو آتے ہیں، وہ باٹل رہتے تھے، اس کے اندر 4-5 کچھ کنکر پتھر ہوتے تھے، اور بھی کچھ عجیب عجیب چیزیں ہوتی تھیں۔ تو وہ بیگ کو جہاں پہ بھی ان کا موڈ ہوتا تھا، ایک کپڑا نکالتے تھے، بچھاتے تھے، وہاں پر اپنی دکان کھول لیتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے، موڈ ہوا، پھر اس کے بعد میں پورا پیک کیا، بیگ میں ڈالا، نکل گئے۔ اس طرح کا ان کا معمول تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی سے بولنا چالنا ملنا جلنا ان کا نہیں رہا، اپنے میں آپ اکیلے رہتے تھے وہ۔ تو وہاں جس وقت میں چھلا کشی میں تھا تو اس وقت وہ وہاں پر آئے، اور آ کر کے وہ مجھ سے بات چیت کیا کرتے تھے، مجھ سے تھوڑا دوستی کیا کرتے تھے۔ بہت ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھیں۔ میرے کچھ سوالات تھے جس کے مجھے جواب نہیں مل رہے تھے، میں بہت پریشان تھا، کیونکہ مجھے ان سوال کے صحیح جواب نہیں مل رہے تھے۔ ان سوالوں کے جواب بھی مجھے ملے، شاید اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ میرے لیے ہی وہاں پر آئے تھے۔ کچھ سوالات کے جواب بھی پرفیکٹ مجھے اطمینان ہو گیا، اور میں نے یعنی دوز آر دی رائٹ آنسرز، صحیح جواب تھے جو انہوں نے مجھے دی۔
تو آپ نے بھی مجھے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اجازت دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور اس کے بہت سارے طریقے بھی سکھائے مجھے، بتائے مجھے۔ میرے پاس ایک کبھی بھی ڈائری ہوا کرتی تھی اس دوران، تو اس ڈائری میں بہت ساری چیزیں لکھیں، بہت سارے موکل کے نام، طریقے، علاج کرنے کا طریقہ، ادھر تک کہ یہ علاج جو معالجہ کے اندر ایک بخور بنایا جاتا ہے، جو علاج کے طور پر بخور سے علاج کیا جاتا ہے، وہ بخور بنانا بھی مجھے آپ ہی نے سکھایا کہ یہ بخور بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کس چیز کو دم کیا جاتا ہے اور اس سے کیسے علاج کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ ہی نے مجھے سکھایا تھا۔ آپ کا ایک واقعہ مجھے آج بھی، مجھے اس ٹائم پہ بہت ہنسی آتی تھی اس بات سے، لیکن آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ آئی مسڈ ون چانس، میں ایک چانس مس کر گیا تھا وہاں پر۔ آپ وہ تمباکو ہوتا ہے نا، کھینی کھایا کرتے تھے، وہ تمباکو کھینی کہتے ہیں یا کچھ بھی، جو سرتیک بھی کہتے ہیں، وہ تمباکو رکھتے تھے، تمباکو کھاتے تھے، بہت کھاتے تھے، تمباکو اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے تھے اور ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے گھوم۔ رات میں اکثر کبھی تھوڑا وقت رہتا تھا میرے پاس تو میرے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہم باتیں کیا کرتے تھے، تو میں نے دیکھا ان کو اور میں حیران ہو گیا۔ وہ جو عطر کی جو باٹل ہوتی تھی 1 لیٹر کی ان کے پاس، وہ کیا کرتے تھے اس عطر کی باٹل میں، جو تمباکو جو کھاتے تھے نا، تمباکو آ کر کے اس عطر کی باٹل میں تھوکتے تھے، جو ان کی عطر کی باٹل تھی۔ دن میں وہ جب کہیں دکان لگاتے تھے نا تو یہی باٹلیں وہاں پر رکھتے تھے۔ اب جو بھی آ کر پوچھ رہا ہے مشک چاہیے تو وہ باٹل میں ڈال کے دے دیتے تھے، اور الحمدللہ مشک کی ایک دم زبردست خوشبو، کسی کو امبر ڈال کے، ان کی ایک کرامت تھی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ بولے تمہیں بھی کوئی عطر چاہیے، مشک یا امبر یا کچھ؟ میں بولا نہیں حضرت، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میں ایسا کہہ کے رو دیا۔ آج میں پچھتاتا ہوں کہ کاش میں نے ان سے کچھ عطر لے لیا ہوتا، اور مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے کچھ ہدیے بھی دیے مجھے، جس میں سے ایک مرجان کی کاڑی تھی۔ مرجان جو انگوٹھی میں جو پہنتے ہیں نا پتھر، اورنج رنگ کا، وہ وائٹ کورل بھی ہوتا ہے اور اورنج کورل بھی ہوتا ہے، دو بھی رنگ ہوتے ہیں مرجان کے اندر۔ تو کورل اصل میں آ کر کے سمندر کے اندر، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے سورہ الرحمن میں، وہ کورل جو ہے وہ ایک پیڑ ہوتا ہے سمندر کے نیچے، ایک چھوٹا درخت میں سے نکلتا ہے وہ پتھر، اس کی کاڑیاں آتی ہیں۔ وہ کاڑیاں مجھے آپ نے گفٹ میں دی تھی، وہ کاڑیوں کو انہوں نے استعمال بھی بتایا تھا کہ اس کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں کچھ مخصوص تعویذات لکھنے کے لیے، جیسے انار کی کاڑی وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں نا تعویذات لکھنے کے واسطے میں، نقشے لکھنے، تو اسی طرح مرجان کی کاڑی سے بھی کچھ تعویذات لکھے جاتے ہیں۔ تو وہ کاڑیاں مجھے دی تھیں انہوں نے، 4 یا 5 کاڑیاں، جو میرے پاس آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تو اس طرح مجھے بسم اللہ کی اجازت ایک مخزوب بزرگ سے تھی، ان کا ایک مختصر سا واقعہ بتانا تھا، تو بسم اللہ کی اجازت آپ نے مجھے دی تھی، اور کچھ طریقے بھی بتائے تھے علاج کے، بخور کے۔ تو اس طرح ان سے بھی مجھے بسم اللہ کی اجازت ہے۔ بسم اللہ کے بہت سارے، اور یہ بسم اللہ کے اتنے جلیل و قدیر بزرگ تھے جن کی ایک کرامت میں نے آپ کو بتائی۔ وہ اپنا تھوک دیتے تھے باٹل کے اندر، اور صبح میں جب بھی جو بھی آدمی آ کر مانگتا، مشک مانگتا یا امبر مانگتا یا عود مانگتا، تو اس ڈبے میں سے اٹھا کر کے دے دیتے تھے۔ خالی ان کی توجہ ہوتی تھی اور اس میں خوشبو بن جاتی تھی۔ اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اپنے ابتدائی دور کے اندر یہ ان کے اوپر جب حال آ جاتا تھا نا تو ان کے سارے کپڑے پھٹ جاتے تھے اور برہنہ ہو جاتے تھے۔ تو میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تو فوراً میں نے ان سے پوچھا کہ یا آپ برہنہ بزرگوں میں سے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے اوپر ایسا حال ہوتا تھا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی، رو کے مانگا میں نے اللہ سے کہ کم سے کم لباس میرے جسم پر رہ جائے، مجھے بہت شرم آتی۔ تو اس کے بعد میں ابھی میرے اوپر یہ لباس رہتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہے، اگر میں شیئر کروں گا تو ٹائم بہت آگے چلے جائے گا ان کا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، انبیاء کی سنت رہی ہے، اللہ کا حکم رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ دیکھیے پڑھنے کے لیے اصل میں یہ قرآن کی یہ ایک ہی آیت ایسی ہے جس کو ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر اور بیشتر جب نماز نہیں ہوتی عورتوں کی تو آپ کو بتایا گیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھنا منع ہے، لیکن یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جس کو اب ناپاکی کے حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی برکت کے ایک چھوٹی سی مثال سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس نام میں اتنی برکت ہے،
اس نام کی اتنی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خطال اور عذاب اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کمپلیٹلی ہٹا دیا. جیسے کہ دیکھیے قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے سوائے سورۃ توبہ کے. سورۃ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو استعمال نہیں کیا جاتا، اس کو نہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، کیونکہ سورۃ توبہ کے اندر خطال کا حکم ہے. جہاں پہ اللہ کا غضب آتا ہے وہاں پر یہ نام نہیں لیا جاتا. جیسے کہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ جب کوئی بھی اپنا جانور ذبح کرتے ہیں تو وہاں ذبح ہے، خطال ہے، جان لی جا رہی ہے ایک جانور کی، تو وہاں پر ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، کیونکہ اس کی فیض و برکات اور اس کے رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس چیز سے میل نہیں کھاتی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل دور کر دیا ہے. اس کے اتنے فیض و برکات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھا گیا ہے، اسرافیل علیہ، یعنی ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے. اسرافیل علیہ السلام جو سور کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سور پر بھی لکھا ہوا ہے، ان کے ہونٹوں پر بھی لکھا ہوا ہے، تبھی وہ قابو میں ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے شاید یہ، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو مکے کی پہاڑیوں میں سے عجیب سی ایسی زوردار آوازیں آنا شروع ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور پہاڑیاں ہلنے لگیں، بجلیاں کڑکنے لگیں، بادل گھر گئے تھے مکے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکتیں ہیں اور اتنی طاقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کہ اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اسرافیل علیہ السلام کے سور پر اور ان کے ہونٹوں پر لکھا ہوا ہے. کشتی کو کنارے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگانے کے لیے بسم اللہ کا سہارا لیا گیا ہے. کامل کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا. اکثر اور بیشتر بہت سارے سلاسل کے اندر بہت سارے بزرگان دین کیا کرتے ہیں، جب عملیات، جب ان کو خاص کر تصوف میں بھی ہوتا ہے یہ، تو بہت سارے بزرگان دین کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، ان کے شاگردوں کو خلافت دینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کام کی ابتدا سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چھلا کرایا جاتا ہے، دعوت دلائی جاتی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دست غیب بھی ہے. دست غیب کا مطلب ایسا نہیں کہ آپ کے بستر کے نیچے سے پیسے آ رہے ہیں، آپ کی جیب میں سے پیسے آ رہے ہیں، ایسا نہیں، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بھی محتاج نہیں ہوتا، قرضدار نہیں ہوتا، اس کی ہر حاجت، ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. ادھر تک کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عارف کی زبان سے ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کی زبان سے کن فیکن ہے. اس کی ہر حاجت پوری کی جاتی ہے، اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے. اسی کے لیے بزرگان دین کیا کرتے ہیں، پہلے جو چھلا کشیاں ہیں وہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چھلا کشی کراتے ہیں تاکہ کوئی چیز رکھی نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کنجی ہے، چابی ہے ہر چیز کی، ہر تالے کی چابی ہے، ہر تالے کی چابی ہے. اور علاج کے اندر اس کا بہت جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، بہت جگہوں کے اوپر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں. دیکھیے اس کے اندر جو عدد ہے نا، زکوٰۃ ادا کرنے کی عدد، علاج کرنے کی عدد، علاج کرنے کے اندر اس کو کس طرح اور کتنی بار پڑھا جاتا ہے، یہ عدد جو ہوتی ہے یہ ایکسپیرینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہر انڈیویجول کا اپنا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے. کسی کو 12,000 سے فائدہ ہوا ہے، کسی کو 19,000 سے فائدہ ہوا ہے، کسی کو 19 لاکھ سے فائدہ ہوا ہے، کسی کو 12 لاکھ سے فائدہ ہوا ہے. وہ اپنا اپنا ذاتی تجربہ رہا ہے بزرگوں کا، تو اس حساب سے انہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی طریقے بھی بتائے ہیں، اس کو زکوٰۃ میں کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ بھی بتایا ہے، اور اس کی زکوٰتیں بھی اسی طرح سے آپ نے نکالی ہیں. اس کے اصل میں 19 حرف ہیں اور 786 اس کے عدد ہیں. 12 حرف جو ہیں وہ پروناؤنسڈ ہیں، 7 حرف نان پروناؤنسڈ ہیں، مفرد لا مفرد جسے کہتے ہیں. تو ان عدد کے حساب سے ہی اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، اور ان کو کاموں میں بھی اسی عدد کے حساب سے لیا جاتا ہے. وہ اپنا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے بزرگوں کا، اس حساب سے بزرگ اس کو کام میں لیا کرتے ہیں. اس کی بہترین زکوٰۃ
جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ جو مہینے کے 13, 14 اور 15 جو یہ 3 دن آتے ہیں، اس 3 دن میں 4000 پر ڈے 4000 کی تعداد میں 3 دن اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. یہ آپ کو مہینہ بھر کام آئے گی. اس کی 1 مہینے کی زکوٰۃ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس کی سال کی زکوٰۃ ادا کرنا تو آپ کو رمضان کے مہینے کی 13, 14, 15 میں اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کو سال بھر یہ فائدہ دے گا. یہ سال بھر کی زکوٰۃ ہے. اگر آپ اس کی بڑی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رمضان کے مہینے کے اندر آ کر کے یا تو آپ 21 دن میں کر لیں یا تو 11 دن میں کر لیں یا پھر 40 دن کور کر لیں. بہتر ہے کہ 21 دن کے اندر اس کی 12 لاکھ یا 19 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں ان 21 ڈیز. رمضان کے مہینے میں کریں گے تو یہ بہت بہتر ہے. اگر آپ رمضان کے مہینے میں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ غیر رمضان میں اس کو 41 دن کے اندر 12 لاکھ یا 19 لاکھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. یہ بھی ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور ایک طریقہ بھی ہے کہ اس کو 786 مرتبہ، یہ تو جنرل ہے، ایک معمولی سی زکوٰۃ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں 21 دن اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جنرلی ہر وظیفے کی 1.25 لاکھ کی عدد منیمم ادا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ہو سکے تو اس کے 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں 21 دن کے اندر نکال دیں. دیکھیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. اب میں بہت سارے طریقے اگر یہاں پر رہوں گا تو یہ بہت مشکل بھی ہو جائے گا اور ہر کسی سے مشکل، مطلب یہ لمبا ہو جائے گا. اور بہت ساری چیزوں کو کرنے سے اچھا ہے بہترین چیزیں جو ہمارے سلسلے میں ہمیں بتائی گئی ہے اور جو ہمارے سلسلے میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں سے میں کچھ طریقے اور کچھ ڈھنگ میں آپ کو، جس میں سے بیسٹ جو ہے وہ ہے ہر مہینے کی 13, 14, 15 4 ہزار روزانہ جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ پڑھا کریں. یہ آپ کو پورا مہینہ بھر فائدہ دے گی. یا تو پھر آپ رمضان کے مہینے میں 13, 14 اور 15 کو 4 ہزار 12 ہزار کی تعداد میں 3 دن میں اس کو کمپلیٹ کریں. نہیں، اس کی آپ اگر بڑی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اس کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ یا تو 12 لاکھ بار پڑھیں یا پھر آ کر کے 19 لاکھ مرتبہ پڑھیں. اگر آپ 12 لاکھ یا 19 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. بہترین وقت اس کا جو ہوتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. اس کی زکوٰۃ بسم اللہ کی خاص کر زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ جو ہے بسم اللہ ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ شب قدر، ہمارے بزرگوں سے ہم نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ شب قدر کے دن 19,000 مرتبہ ایک رات میں مکمل کریں. اور محرم کے عشرہ کے دن یہ بہت مفید ہوتا ہے. اس رات میں آپ 19,000 مرتبہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. یہ آسان اور بہترین طریقہ ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ان ویری شارٹ. یا تو ایسا کریں یا تو ایسا کریں یا پھر ایسا کریں. یہ بہترین طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے طریقے ہیں، سب کا اپنا اپنا مشاہدہ، سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے. تو اس ایکسپیرینس کے حساب سے بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے. اب اس کا علاج کرنے کا جو طریقہ ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ لاتعداد برکات ہیں، فائدے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی مختلف طریقے ہیں. بس ہم شارٹ میں اس کو کور کرنا چاہ رہے ہیں. جتنا جلد سے جلد ہو سکے اتنا جلد سے جلد میں اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. کیونکہ آلریڈی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں. بہت دنوں سے ہماری ویڈیوز آ نہیں رہی ہیں. اب اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، دوسرا موقع دیا ہے. تو اس چینل کو، سلسلے کو، قافلہ اخلاص کو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ تر اسی میں پھنسا رہا ہوں. اسی طرح اس کے بے شمار علاج کرنے کے بھی طریقے ہیں. لا تعداد طریقے ہیں. لا علاج بیماریوں کے اوپر یہ کام کرتا ہے. بیماریوں کے لیے بہت جگہ پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. دیکھیے، ایک جگہ پہلے تو عام لوگوں کے لیے میں ایک بات بتا دوں جو میرا ذاتی تجربہ بھی رہا ہے، ایکسپیرینس بھی رہا ہے. صلاۃ الحاجات کی نفل نمازیں، ایک اس کا طریقہ ایسا رہا ہے کہ ہر حاجت پوری ہوتی ہے. ہر حاجت، ہر مشکل میں یہ کام آتا ہے. ہر مشکل میں ہر حاجت پوری.
تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، ایک عمل، ایک وظیفہ، آپ کو پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی پڑتی ہے. ہر نماز میں منیمم 11 مرتبہ، ہر رکعت میں منیمم 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے. اور نماز کے فوراً بعد میں سلام پھیرتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے 1000 بار. الگ الگ بزرگوں کا الگ الگ طریقہ رہا ہے، کوئی 12 رکعت فرماتے ہیں، کوئی 10 رکعت فرماتے ہیں. میں 12 رکعت ہی پڑھتا ہوں. اب 2 رکعت زیادہ ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری. تو ہر 2 رکعت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں 1000 مرتبہ، پھر واپس 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اسی طرح یعنی پہلے نماز پھر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سمجھیے کہ یہ اسم اعظم کی طرح کام کرتا ہے. لیکن سب سے اہم چیز جو میں ہر بار ہر وظیفہ دیتے وقت، ہر اعمال کرتے وقت میں بتاتا ہوں کہ ہمارا پریزنٹ مائنڈ ہونا اور توجہ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. یقین جو ہے نا یہی اصل میں کام کرتا ہے. آپ کا یقین جو ہے وہ کام کرتا ہے. آپ کی توجہ، اور آپ دیکھیے آپ 1000 سال نقطہ بھی نہیں کریں، شیشہ بھی نہیں کریں، یا پھر شمع بھی نہیں کریں، بیکار میں اپنا وقت بھی ضائع کریں گے، آنکھیں بھی ضائع کریں گے، بہت سارا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب تک آپ توجہ، پریزنٹ مائنڈ اور کانسنٹریشن کے ساتھ میں کام نہیں کرتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پریزنٹ مائنڈ، دیکھیے اسی لیے قافلہ اخلاص کا جو کورس کا جو چینل ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو پریزنٹ مائنڈ کس طرح بنائیں، ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنے اعمال کس طرح کریں، اس کی پریکٹس ہوتی ہے. قافلہ اخلاص کورس کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. اصل میں قافلہ اخلاص کورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہم کوئی کورس کرواتے ہیں. عملیات میں جن چیزوں کی اعمال استعمال کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے جو پیسہ ہڑپا جاتا ہے، ہم ان سارے اعمال کو یہاں پر بتاتے ہیں. آپ کو جو بھی سوٹیبل ہے آپ اس کو لے کر کے اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنی اصلاح کی محنت کریں. آپ کو کوئی دیکھے کسی کو نقطہ بینی سوٹ کرتا ہے، ان نقطہ بینی میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی آ کر حبس دم میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی آ کے مراقبے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی آ کے شمع بینی میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس میں کسی بزرگ نے کسی اپنے 10 شاگرد ہیں تو 10 کو الگ الگ دیا ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے مارا ہے، ایسا نہیں. اگر ان کے 10 شاگرد ہیں تو اب 10 شاگردوں کو بھی الگ الگ طریقے سے ان کی کیپیسٹی کیا ہے اور وہ کس چیز میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ان کو وہ طریقہ دیا گیا تھا. تو اسی طرح ہم سارے طریقوں کو وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں، پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، عملیات کس طرح کیا جاتا ہے، علاج کس طرح کیا جاتا ہے، اور کون سے وظائف کیے جاتے ہیں، یہ وہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پر ہم ڈسکس کیوں کرتے ہیں، محنت کیوں کرتے ہیں، ہمیں حاضر حال ہونا ہے، پریزنٹ مائنڈ ہونا ہے، توجہ کے ساتھ کچھ بھی کرنا ہے. توجہ اگر ڈالے گا آدمی پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ میں، پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ توجہ کو ڈالنا، یہی عملیات ہے. توجہ یعنی امیجنیشن، ویژولائزیشن. آپ کو ویژولائز کرنا ہے، یہ چیز پھٹ رہی ہے، یہ چیز ٹوٹ رہی ہے، آپ کو امیجن کرنا ہے، وہ چیز پھٹ جاتی ہے، وہاں ٹوٹ جاتی ہے. یہ جھاڑ سوکھا ہوا ہے، اس کو ہرا بھرا، اس کو آپ کو پڑھنا ہے. پڑھنے کا اپنا جو بھی اعمال ہے یا جو بھی عملیات میں آپ جس بھی فیلڈ میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، اس کو پڑھتے رہتے آپ کو امیجن کر کے اپنی توجہ کو اس کے اوپر ڈالنا ہے. کالا جادو بھی اسی طرح کیا جاتا ہے اور اس کا علاج بھی اسی طرح کیا جاتا ہے. یہ اصل میں مین پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پریزنٹ مائنڈ اینڈ یور توجہ. آپ الف کو امیجن نہیں کر سکتے ہیں آنکھ بند کر کے صحیح ڈھنگ سے پراپرلی الف کو، تو آپ پوری اتنی ساری چیزوں کو امیجن کیسے کسی کا علاج کرنا ہے، امیجنیشن سے کرتے ہیں. ہو سکا تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یا پھر اس کے آگے کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ تصویر سے کس طرح علاج کیا جاتا ہے. ہم بال لیتے ہیں، ناخن لیتے ہیں اور تصویر لیتے ہیں، تصویر سے کس طرح علاج، یہاں پر یہی کام کرتا ہے. آپ توجہ ڈالتے ہیں اس ڈی این اے پہ اور امیجن کرتے ہیں کہ یہ
صحیح سلامت ہو جائے، چست چالاک صحت مند ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے۔ پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ میں جب آپ توجہ ڈالیں گے تبھی کام ہوگا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ بڑے سے بڑا وظیفہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خالی صرف عامل ہو جائیں گے تو آپ اس لیول پر چلے جاتے ہیں، اس فلور پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ سارے کنٹرولز ہیں، سارے ریموٹس ہیں، آپ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ مزمل کا وظیفہ کرو، آپ سورہ چہل کاف کی زکوٰۃ ادا کرو، آپ اس کی زکوٰۃ، سورہ اخلاص کی زکوٰۃ، نہیں، کسی بھی ایک کے اوپر محنت زیادہ کرو۔ مین تھنگ از پریزنٹ مائنڈ، حاضر حال اور صحیح طریقے سے امیجن کرنا، ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ بیسک ہے، یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے، مغز یہی ہے۔ اب جب ہم پیر یا مرید کے پاس جاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، وہاں پر بھی وہ یہی کراتے ہیں اصل میں۔ آپ کو کوئی بھی وظیفہ دے دیں، کوئی بھی ذکر دے دیں یا کوئی بھی پریکٹس دے دیں، بٹ اصل مقصد یہی ہوتا ہے، آپ کو پریزنٹ مائنڈ ہونا ہے، چیزوں کو صحیح طرح سے امیجن کرنا ہے، ویژولائز کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہ پاور، وہ انرجی موجود ہے۔ اگر آپ امیجن کرتے ہیں یا ویژولائزیشن کرتے ہیں تو وہ چیز وہاں پر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو پریزنٹ مائنڈ ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ پریزنٹ مائنڈ نہیں ہوں گے، یہ جو آپ کو وظیفے جو کراتے ہیں، آپ ذکر جو کراتے ہیں، اس کی انرجیز آپ ابزارب نہیں کر سکتے۔ ان طاقتوں کو جذب کرنے کے لیے، ضبط کرنے کے لیے آپ کو پریزنٹ مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ان باتوں کو خیال میں رکھیں اور پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، یہی اصلاح ہے۔ وسوسے، توجہ، حسد، کینہ، کبر، یہ ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ کوئی آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ وقتاً فوقتاً تھوڑی بہت رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ اس لیول پر چلے گئے، کسی بزرگ کا صحیح تعلق، صحیح ہاتھ اگر آپ کے سر کے اوپر ہے، تو وقتاً فوقتاً رکاوٹیں آتی ہیں، پرابلمس ہوتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اگر آپ اپنی اصلاح کر لیں گے، آپ پریزنٹ مائنڈ بن جائیں گے۔ پراپر امیجنیشن کرنا اگر آپ سیکھ جائیں گے، ویری سمپل، میں بتانے میں بہت آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے، لیکن یہ سب سے بڑا، ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ شیطان تو رکاوٹیں ڈالے گا ہی، وہ خود دعویٰ کر رہا ہے، قرآن کے اندر دعویٰ کر رہا ہے، میں آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، حملے کیا ہوں گے اس کے حملے؟ وہ آپ کی نفس پہ اٹیک کر رہا ہے، خواہشات، نفسانیت، اپنے بارے میں سوچنا، اپنی فکر کرنا، منع کی ہوئی چیزوں کو کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اصل کی طرف کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں، آپ جاتے نہیں ہیں، ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کی انرجیز ہوتی ہیں وہ اس طرف، نفس کی طرف جاتے گناہوں میں مبتلا ہوتے انکار جہاں پر منع کیا گیا ان چیزوں کو کرتے کرتے یہ ساری انرجیز ان بلیک نیگیٹو انرجیز سے کورڈ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اب سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، اس اینگل میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی فکر کریں، پریزنٹ مائنڈ بننے کی فکر کریں، امیجنیشن پراپر ہونا چاہیے، ویژولائزیشن پراپر ہونا چاہیے، آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ انکم اعمال بالنیات، سارا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ آپ جو نیت کریں گے وہ ہوگا سامنے، لیکن اپنے آپ کو ایسا بنائیں، پہلے بنانا ضروری ہے۔ وظائف کرنے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، اس کی اجازت دیجئے، اس کی اجازت دیجئے، میں اتنے لاکھ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اتنے لاکھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یار اس کو پڑھنے سے پہلے آپ پراپر تو ہو جائیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کا واقعہ ہے، جب آپ تکمیل تک پہنچے تو آپ نے جب اپنی پیچھے والی زندگی دیکھی تو آپ نے دیکھا کہ ساری نمازیں قضا ہیں۔ بہت سارے، میں یہ بات یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، پھر بھی آ کے مثال کے طور پر میں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ ملامتی گروہ جسے کہا جاتا ہے، ملامتی گروہ کے اندر آ کر کے اکثر اور پیشتر جب ان کو دیکھتے ہیں تو ظاہری عبادتیں وغیرہ ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں، باطنی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ اسی لیے اپنے مریدوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ یہ ایک رکعت بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے تو حاضر حال ہو کر پڑھ رہا ہے، ایسی پڑھ کے قبول ہو جائے۔ پہلے وہ لیول پر لانا چاہتے ہیں، لا کر کے پھر اس کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ شریعت سے بالکل
ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اب جا کر نماز پڑھو. اس لیول تک لے کے جانے کے لیے وہ لوگ الگ الگ طریقے دیتے ہیں، پتہ نہیں کسی قسم کے وظائف ایسے پریکٹسز دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جنرلی نماز نہیں پڑھ سکتے. پہلے کے بزرگوں کی، میں اب کی بزرگوں کی، اب تو سب چھوڑیے، بیکار ہے. اب جو شریعت سے ہٹ کر چل رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے اور بیکار ہے. پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، پہلے کے میں 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یا 50-60 ایئرس پہلے بھی ایسے بزرگ تھے جو پہلے آپ کو حاضر حال بناتے، ایک دم کریکٹ کرتے، پریزنٹ مائنڈ بناتے اور پکا بنا کر کے اس کے بعد میں نماز پڑھاتے تھے. کہتے تھے کہ اب پڑھ نماز پڑھنے کے لائق بنا کر کے نماز پڑھاتے تھے. مجھے معاف کرنا، میں یہ ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو الگ ڈھنگ سے، الگ انداز سے، الگ جگہ پر ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن میں نے مثال دینے کے لیے یہ بات کہی کہ پہلے اپنے آپ کو حاضر حال بنانا ضروری ہے. یہ فرض عین ہے، اپنی اصلاح جو ہے یہ فرض عین ہے. اپنے آپ سیلف ریکٹیفیکیشن، قد افلاح من تزکا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اصلاح کی، اپنی فکر کی. دیکھیے جب کمپٹیشن ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل فٹ بال میچ ہی لے لیجئے، میں نظریہ اور سوچ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ نظریہ ہوتا ہے لوگوں کا، ایک نظریہ ہوتا ہے مجھے اسے ہرانا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے مجھے جیتنا ہے. جب مجھے جیتنا ہے کے اوپر ہم جب کام کرتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے میں لگ جاتے ہیں. بات تو دونوں ایک ہی ہے، آدھا گلاس پانی ہے یا آدھا گلاس خالی ہے، دونوں بات ایک ہی ہیں، صحیح ہیں. لیکن اس میں فرق کیا پڑتا ہے، پرابلم کہاں ہوتی ہے، دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے. ابھی ایک ٹیم لگی ہوئی ہے کہ مجھے اس سامنے والی ٹیم کو ہرانا ہے، اور دوسری ٹیم لگی ہوئی ہے کہ مجھے جیتنا ہے. تو مجھے جیتنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، وہ سارے جو سٹارز ہیں، جو خوبیاں ہیں، میں اس کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے اندر. اور جب یہ دوسری ٹیم جو ہوتی ہے جو یہ سوچتی ہے کہ مجھے اسے ہرانا ہے، یہ کیا کرتی ہے، اس کو ہرانے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے، یہ اس چیزوں پہ خیال کرتی ہے. اس کو بھی جیتنا ہے، اس کو بھی جیتنا ہے، لیکن سوچ الگ ہے. نظریہ نظارے کو بدل دیتا ہے. تو پازیٹیو تھاٹس کو رکھنا، قائم رکھنا اپنے اندر، حاضر حال بننا، صحیح طریقے سے چیزوں کو امیجن کرنا، تصور کرنا، تب جا کر کے آپ یہ سارے کاموں کو کر سکتے ہیں. جب تک آپ اس فیلڈ پر پہنچنا آپ کو بہت مشکل ہے. سرٹیفکیٹس حاصل کرنا، جیسے کہ میں نے اس کا وظیفہ کر لیا، میں نے اس کا وظیفہ کر لیا، میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، میں نے اس کی دعوت دے دی، سرٹیفکیٹس ہیں. 1000 سرٹیفکیٹس بھی اگر آپ اپنے پاس رکھ لیں گے، آپ کا انٹینشن کیا ہے، ایم کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس کی قابلیت تو آپ کے اندر ہونی چاہیے نا. پہلے اس قابلیت کو بنائیں، اس کے بعد میں سرٹیفکیٹس حاصل کرنا کی کوشش کریں. تو اس کے اندر بہت سارے علاج کے بھی طریقے ہیں، جیسے کہ لا علاج بیماری، جسے سارے حکیموں نے جواب دے دیا ہے. سارے حکیموں نے جواب دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ کام ہم سب، یہ اس کا علاج نہیں ہے، لا علاج ہے یہ بیماری، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ایسے مریض کے لیے بارش کا جو پانی آتا ہے نا، بارش کا پانی آپ کانچ کے برتن میں پکڑنے کی کوشش کریں، میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے اتنا. کانچ کے برتن، میٹل نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی. کانچ کے برتن میں آپ پانی کو پکڑیں، بارش کا پانی، اور یا تو پھر زمزم بھی چلے گا. زمزم کا پانی ایک برتن میں پکڑیں، پکڑنے کے بعد میں اس کے اوپر اگر اس کا عامل ہوگا تو بہت اچھا ہوگا، یا تو پھر مریض خود کرے گا تو اچھا ہوگا، کیونکہ مریض کے اندر شدت کی تڑپ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر وہ خود کر سکتا ہے تو اگر وہ کرے گا تو بہتر ہے، یا نہیں کر کے بول کے اگر کوئی عامل ہے بسم اللہ کا، اگر وہ کرے گا تو اس میں کامیابی ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو کرنا کیا ہے، کانچ کا ایک برتن لیں، بارش کا پانی یا پھر زمزم کا پانی لے کر کے اس کے اوپر 19,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں. دم کر کے وہ پانی مریض کو پلائیں. 19 دن تک پانی اتنا ہونا چاہیے، اتنا پانی لے لیں. 19 دن تک میکسیمم روزانہ 1 گلاس پانی اس کو پلایا کریں. اسی چیز کو اب 2 بار یا 3 بار ریپیٹ کریں. لا علاج بیماری جو ہر حکیم نے، ڈاکٹرز نے
ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ علاج اس سے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں۔ اسی طرح اگر کسی کو بد نظری ہے تو بد نظری کے علاج کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، لال رنگ کا کپڑا، لال رنگ کا کپڑا جو ہینڈ کرچیف کی سائز کا ہو، ہینڈ کرچیف کی سائز کا بہتر ہے، ہینڈ کرچیف کی سائز کا آپ لال کپڑا لیں۔ لال کپڑا لینے کے بعد میں آپ اس کے اوپر 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، عامل ہوگا تو صحیح ہے، اگر عامل نہیں ہوگا تو 786 مرتبہ پڑھنا پڑے گا اس کو، اگر عامل نہیں ہے تو۔ اگر عامل ہے تو 19 مرتبہ پڑھے گا تو کافی ہے۔ 19 مرتبہ پڑھ کر کے لال کپڑے پر اس کو دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد میں جو بھی بد نظری کا مریض ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے جو بھی ہے، اس کے سارے جسم پر ملیں، چہرے پر، سر پر، پورے جسم پر مل کر کے اس کپڑے کو جلا دیں۔ یہ بد نظری کے علاج کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کے اوپر خطرناک جادو ہے تو جادو کا علاج بھی اس کا اسی طرح کیا جاتا ہے کہ عامل یا پھر جس کے اوپر جادو ہوا ہے وہ اس کو 19,000 مرتبہ کی تعداد میں 19 دن تک پڑھا کرے۔ کسی بھی قسم کا جادو کیوں نہ ہو، کیسا بھی شدید جادو کیوں، لیکن توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے، حاضر حال ہونا بہت ضروری ہے۔ 19 دن تک اگر 19,000 مرتبہ یہ اس کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی قسم کا جادو کیوں نہ ہو، جادو کا توڑ ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح کوئی تعویذ کھلایا پلایا ہو، جیسے راکھ ہوتی ہے نا، راکھ کھانے میں ڈال دیتے ہیں، مرگٹ کی راکھ، جادو ٹونے کی راکھ، تو راکھ کھلا دیا ہے یا تعویذ کوئی گھول کر کے پلا دیا گیا ہے، تعویذات وغیرہ یا راکھ وغیرہ جو بھی کھلایا پلایا جادو جو ہے، اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے، 12 بار اس کو پلیتے پر لکھ لیں، کسی بھی ایک پیپر پہ 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، زعفران اور عرق گلاب سے لکھنے کی کوشش کریں، لال سیاہی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 مرتبہ لکھ کر کے اس پلیتے کو پانی میں گھول کر کے یہ پانی اس کو پلایا جائے 12 دن تک۔ 2 دن میں یا 3 دن میں یا 4 دن میں جو بھی تعویذ ہیں یا جو بھی کھلایا پلایا ہے، جو بھی پیٹ کے اندر گیا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا نکل جائے گا۔ ہو سکتا بہت وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ الٹی میں نکل جاتا ہے، لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، الٹی سے نکل جاتا ہے۔ اگر 12 مرتبہ آپ اس کو لکھ کر کے پلیتے پر 12 دن پلیتے کو پانی میں گھول کر کے اگر پلایا جائے تو کوئی بھی تعویذ پلایا کھلایا ہو نکل جاتا ہے۔ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، جو کیا بولتے ہیں اس کو، چینی کا جو برتن آتا ہے، کانچ کا پلیٹ، بڑی پلیٹ ہو، پلین بلینک ہو، اس پہ بھی آپ 12 مرتبہ لکھیں، لکھنے کے بعد میں اس میں پانی ڈال کر کے اس کو دھو کر کے یہ پانی اس کو 12 دن تک پلائیں، جو بھی کھلایا پلایا جادو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، یا تو پیخانے سے نکل جائے گا یا پھر الٹی سے نکل جائے گا، لیکن بالکل نکال دے گا یہ۔ تو یہ کھلایا پلایا جادو کا توڑ جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جادو بالکل ہی نہ جاتا ہو، بہت سارے علاج کر لیے، کہیں کہیں گیا، لیکن جادو بالکل ختم نہیں ہو رہا ہے، کسی کے اوپر شدت کا جادو ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے، عاملین کے لیے، کیونکہ یہ جادو ہے، جادو کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، ہر کوئی اس کو نہیں کر سکتا۔ عاملین کے لیے ہے کہ 12 پلیتے لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ الگ، با الگ، سین الگ، میم الگ، ایسے الگ الگ حروف لکھیں، 19 حروف بالکل الگ الگ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ الگ لکھ کر کے اس کو پانی میں گھول دیں۔ 12 پلیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ الگ لکھیں، با، سین، میم، اس طرح لکھ کر کے سارے 12 پلیتے ایک پانی میں ڈالیں، پانی میں ڈال کر کے 12 پلیتوں کو اچھی طرح سے گھول دیں، چھوڑ دیں 3-4 آور کے لیے، اس کو چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کے بعد میں اس پانی کو ایک آدمی کو، جو بھی مریض ہے جس کے اوپر سے جادو بالکل نہیں جا رہا ہے، اس کو ایک ٹب لے لیں، بڑا سا باتھ ٹب جو آتا ہے، بڑا والا ٹب لے کر کے، ایک بڑا والا ٹب لے لیں، ٹب لے کر کے اس ٹب میں اس کو بٹھا کر کے یہ جو پلیتے کا پانی، جو گھولا ہوا پانی ہے نا، اس پانی سے اس کو نہلائیں، اس کے سارے جسم کو اس پانی سے نہلائیں۔ پانی تھوڑا زیادہ کوانٹٹی میں لیں اور اس پانی سے اس کو نہلا کر کے پورا جسم بھیگنا چاہیے، تر ہونا چاہیے اس پانی میں، تو پورا جسم اس کو اس پانی سے نہلائیں۔ اسی طرح 19 دن کرنا ہے، 12 پلیتے اور 19 دن کرنا ہے، 19 دن ریگولر کریں۔ آپ گرم ٹھنڈا پانی جو بھی چاہے لے سکتے ہیں، لے کر کے یہ جو پانی جو ٹب میں نہلاتے ہیں نا، یہ پانی کو کسی کھڈا کھود کر کے کھڈے میں ڈال دیں، زمین میں، یعنی تو پھر کسی پیڑ کے نیچے ڈال دیں،
روڈ پہ رستے میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں نا، ایسی جگہ پہ نہیں ڈالنا ہے جہاں پر لوگ چلتے پھرتے ہیں، یا ایسی جگہ بھی نہیں ڈالنا ہے جہاں گندگی ہو. کھڈا کھود کر کے پانی ڈال دیں کسی جگہ پر جہاں پر لوگ چلتے پھرتے نہ ہوں، یا پھر کسی پیڑ کے نیچے اس کو ڈال دیں. تو یہ کچھ مختصر سے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدے اور برکات بہت ہیں، ملیان ہیں. میں اگر بات کروں گا تو گھنٹے گھنٹے تک بات کر سکتا ہوں اس کے اوپر. اب فی الحال بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو بنایا ہوں، تو میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو میں بور کروں، تو اسی لیے میں ویڈیو کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے اتنا چھوٹا بنا رہا ہوں. مختصر سی زکوٰۃ ادا کرنے کے اس کے طریقے بتائے ہیں میں نے، اور مختصر سے اس کا علاج کرنے کے کچھ طریقے بھی میں نے بتائے ہیں جو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس چینل میں ہم میکسیمم، دیکھیے آپ میری مدد کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ وقت دے سکوں. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے اندر اپنی اصلاح کی فکر، فتنہ دجال کو پہچاننے کی، فتنہ دجال کے ٹاپکس کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے، اور فتنہ دجال سے کس طرح ہم مقابلہ کریں اور کس طرح ہم اپنی حفاظت کریں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اسی طرح اپنی اصلاح کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اور عملیات کس طرح کیا جاتا ہے، عملیات کے کچھ وظائف وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ آج کے دور میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.